grandmother, مشايخ نظام اکابرین وفاق المدارس العربیہ اور ان کے حوالے سے تمام مدارس کے آئے ہوئے ذمہ دار حضرات اور مدارس کا سرمایہ انعام لینے والے طلباء کرام، سب سے پہلے تو میں جامعہ دارالعلوم پشاور کا حضرت مولانا حسین احمد دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے وفاق المدارس کے اس پروگرام کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے تعاون کا ایک عظیم مظاہرہ فرمایا۔ الحمدللہ جامعہ دارالعلوم ہمارے اکابر کا سرمایہ ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ مجھے تو ذاتی طور پر جامعہ دارالعلوم حقانیت کے والے اگر مجھے تدریس کا موقع ملا تو حضرت شیخ مولانا سمجان رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں 3 سال یہاں میں نے اس ادارے کا نمک کھایا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا محسنین میں سے ایک اہم ادارہ ہے۔ اس موقع پر ان کے تعاون کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ دوسرے درجے میں انعام لینے والے طلباء اور مدارس کے محتممین یا نظماء یا نظماء تعلیمات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے صوبے اور ملک بھر کے مدارس کی فہرست میں اپنا اور اپنے ادارے کا نام روشن کیا، بلکہ یہ دونوں طبقے تو یہاں حاضر ہیں، طلباء اور اساتذہ کے منتظمین، لیکن اصل مبارکبادی کے مستحقین وہ اساتذہ کرام ہیں جو مدارس کی چاردیواری میں اپنی جوانیاں صرف کر کے اور اس وقت وفاقت کو برداشت کر کے ان طلباء کی تربیت کر کے ادارے کا نام روشن کر رہے ہیں۔ میں ان تمام طلباء کے نام لینے والے طلباء کے اساتذہ کرام کو پیش کرتا ہوں۔ تیسرے درجے میں اس محفل اور مجلس کے حوالے سے میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کا تعلق ایک دینی ادارے کی خدمت کے ساتھ ہے، اور ہمیں اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے قبول کیا ہے۔ ہماری بدقسمتی سے میڈیا کے حوالے سے یہ جھگڑا چل رہا ہے کہ مدارس کو قومی ادارے پہ لا رہے ہیں اور مدارس کا کردار کیا ہے۔ مجھ سے ایک ساتھی نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کے اس مدارس کا دفعہ کیا ہے؟ ان سے کہا ہے اللہ کے بندے ہمارے مدارس کا پراگرس اور ہمارے ادارے کی کارکردگی تو وہ ہے کہ آپ کے ملک کے بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے کالج اور بڑے بڑے ادارے وہ خدمت نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ کیا، میں نے کہا دینی افراد کا تحفظ
غریب مدارس کے پڑے ہوئے فوٹوگراف نظر آئے. پچھلے 3-4 مہینے پہلے میں جاپان ایک پریشان کے لیے گیا تھا تو ہوٹل سے میں نے کسی نے پوچھا کہ مسجد کدھر ہے تو اسے مجھے مسجد کی راہ دی. میں جب اس مسجد میں پہنچا تو وہاں پہ مسجد کو سنبھالنے والے ہزارے کے دیہات کے مدرسے میں قرآن یاد کیے ہوئے اور راولپنڈی کے کسی مدرسے سے تحفیظ یافتہ میں نے خوشی سے میرے آنسو ہوئے ہیں. میں نے کہا الحمدللہ وہ غریب مدارس وہ حفظ کے ابتدائی مدارس ان کی کارکردگی آپ دیکھیں دنیا میں کہاں تک کی کارکردگی پہنچ رہی ہے. آپ کے یہ مدارس صرف یہ نہیں بلکہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ آپ جا کر سعودی عرب کے حرمین کے ائمہ سے پوچھیں وہ بھی آپ کو یہی فکر دیں گے کہ ہمارے قراء اور ہمارے اساتذہ کرام پاکستانی مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں. اس لیے آپ کے یہ بچے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہے ہیں. میں آخری ان کے 10 منٹ ہے اور 10 منٹ میں میں آپ لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ لوگ ان بچوں کی تربیت کرنے والے ہیں. آپ لوگ ان بچوں کو میدان میں بھیجنے والے ہیں. یہ ذمہ داری اللہ نے آپ لوگوں کے کندھوں پر ڈالی ہے. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اور پوری دنیا کے عالمی حالات کو دیکھتے ہوئے اور پوری دنیا کی دینی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اپنے نوجوان بچوں کو اور ان نوجوان طلباء کو صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے معاشرے کے لیے تیار کریں بلکہ آپ پوری دنیا کی فکر مندی لے کر اور ان مدارس میں اپنے بچوں کو پوری دنیا کے لیے تیار کریں. دنیا میں جو اصلی تقاضے ہیں ان تقاضوں سے ان کو اشراف کروائے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ بچہ کب فارغ ہو کر اور معاشرے میں جائے اور کہیں حوصلہ سکتی کے شکار ہو کر پھر مدرسے سے اس کی نفرت پیدا ہو. آپ کے بڑے تقاضے ہیں پیار اور محبت کی تربیت ان سے کر دیں. 3 چیزوں کا خاص خیال رکھیں. ایک تو ان بچوں کی دینی تربیت کریں اور دینی تربیت کیسے ہوگی بہتر مسلمان کے طور پر معاشرے میں ایک باقیدار عالم کے طور پر معاشرے میں یہ پیش ہو اور یہ آپ کے مدرسے کے لیے قابل فخر سرمایہ ہو اور پورا معاشرہ اس کی کردار پر وہ فخر کرے. دوسرے درجے آپ اس کو جب معاشرے میں بیچ رہے ہیں تو اس کو اخلاقیات کے حوالے سے وہ پیغام دے دیں تاکہ یہ معاشرے میں جا کر اخلاق کا ایک نمونہ پیش کرے. اور تیسرے درجے میں آپ اس کو جب معاشرے میں بھیج رہے ہیں تو معاشرے کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تربیت کریں. یہ انگلینڈ کے لیے تیار ہو رہا ہے, یہ بچہ امریکہ کے اسلامک سینٹر کے لیے تیار ہو رہا ہے, یہ بچہ جاپان اس کے لیے تیار ہو رہا ہے, سعودی عرب اور امارات کے لیے تیار ہو رہا ہے, چائنا اور ان ممالک کے لیے تیار ہو رہا ہے. اس لیے پورے گلوبل ولیج کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج آپ حضرات کے مدارس ذمہ دار حضرات کے ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اور آپ ان کو اتفاقاً کہا یہ باہمی طور پر الجھ کر اور ایک دوسرے کی مخالفت میں ان مناظرات سے اور ان مجادلوں سے اپنے بچوں کے محفوظ رکھتے ہوئے معاشرے کے لیے امن کا انتخاب بنا کر اور معاشرے میں دے دے. یہ اس محفل اور مجلس کے حوالے سے آپ لوگوں کے نام میرے اس بندے کا یہ ایک پیغام ہے.